اچھا ہم صاحب، یہ جو نقطہ نظر اپنایا گیا اہل سنت والجماعت کے عقائد کی فہرست میں پہلی چیز ہے، اس کو ہم کیٹیگرائز کر کے ٹیگ کہاں کریں گے؟ یعنی کیا کہیں گے کہ ایمانیات سے متعلق ایک اطلاقی سوال ہے، ایمانیات سے متعلق ایک علمی سوال ہے جس کا جواب دیا گیا، اس جواب میں اگر کوئی اس قول سے جو ہے نقل ہوا ہے کہ ایمان گھٹتا بڑھتا بھی اور قول و عمل دونوں کا نام ہے، متفق نہیں ہوتا، تو یہ اطلاق میں اختلاف ایمان اپنی جگہ پہ قائم ہے؟ اس میں کیا شبہ ہے؟ بالکل یہی صورتحال ہوگی، یعنی ایمان قائم ہے، اپنی جگہ موجود ہے۔ جس طرح قرآن کی ایک آیت کو سمجھنے میں دو آراء ہو سکتی ہیں، کسی حدیث کے فہم میں دو آراء ہو سکتی ہیں، اسی طرح یہاں بھی دو تین چار آراء ہو جائیں گی۔ آپ دیکھیے نا کہ اس معاملے میں امام بخاری کا نقطہ نظر کیا ہے، آپ ان کی صحیح سے اندازہ کر لیجئے، اور آپ دیکھیے امام ابو حنیفہ کا نقطہ نظر کیا ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ اس میں تنقیح میں پڑھوں، لیکن یہ معلوم ہے کہ بہت فرق ہے، یعنی محدثین کیا رائے رکھتے ہیں، فقہا کیا رائے رکھتے ہیں، اسی طرح متکلمین کے ہاں کیا کیا آراء موجود ہیں، یہ ایسے ہی رہیں گی۔ یہ اصل میں وہ علم کا گلدستہ ہے جو اسی طرح بنایا جائے گا۔ اس میں بڑی خوبصورتی ہے، بڑا تنوع ہے، اس میں تبادلہ خیالات بھی ہوگا، اس میں دلائل بھی دیے جائیں گے، اس میں اپنا رجحان بھی بیان کیا جائے گا۔ یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن کو اگر ہم اس جگہ رکھ دیں گے تو لوگ ان کو سنیں گے، حظ اٹھائیں گے، ان سے دلچسپی لیں گے، ان کے بارے میں اپنی آراء بیان کریں گے، خوشگوار ماحول میں ان پر تبادلہ خیالات بھی ہوگا، ان کے اطلاقات کے بارے میں بہت اعلیٰ درجے کی چیزیں بھی وجود میں آئیں گی۔ تو یہ چیزیں اگر آپ اس کو علم کی دنیا کی چیز رکھیں گے تو یہ خیر کا باعث بنیں گی۔ ان کو اٹھا کے ایمانیات کے دائرے میں لے آئیں گے اور ان کی بنیاد پر آپ فیصلے کرنے لگ جائیں گے تو پھر امت مسلمہ میں آپ تفریق کی بنیاد رکھتے ہیں۔ ٹھیک، اچھا ہم صاحب اکثر فرماتے ہیں مذہب اور مذہبی فکر میں بڑا گہرا اور بڑا جس کو آپ کہتے ہیں فرق ہے، دونوں بالکل الگ الگ چیزیں۔ یہ بڑی اچھی مثال ہے اس چیز کی کہ بات تو ایمان کی ہو رہی ہے لیکن جو چیز سامنے آ رہی ہے وہ مذہبی فکر ہے، انسانی فکر ہے۔ یہ فرق میں نے تو بارہا لوگوں کو بتانے کی کوشش کی۔ آپ کے علم میں ہوگا کہ سید سلیمان ندوی کی طرف منسوب کر کے ایک عمالی سامنے آئے تھے کئی برس پہلے، جس میں علامہ اقبال کی نثری چیزوں پر سید سلیمان ندوی کا، ظاہر ہے ہمارے بڑے جلیل القدر علماء میں سے ہیں، شبلی کے خاص شاگرد، ان کے تلمیذ خاص ہیں، اور اقبال نے غلط نہیں کہا تھا کہ خانوادہ علماء کا آخری چشم و چراغ سیرت النبی انہوں نے مکمل کی، بہت بڑی شخصیت ہے، ان کا تبصرہ وہاں نقل ہوا ہے۔ تو اس میں یہ بھی بیان ہوا ہے، میں نے اس لیے یہ ذکر کیا کہ وہ عمالی ہیں، یعنی ان کی گفتگویں ہیں جو کسی نے املا کر لی ہیں، اس وجہ سے یہ تو نہیں کہا جا سکتا کہ یقیناً انہی کی بات ہے، ان کے قلم سے لکھی ہوئی نہیں ہے، میں نے یہ آپ نے براہ راست نہیں سنی، لیکن ابھی تک اس کی خاص تردید بھی سامنے نہیں آئی۔ بہرحال اس میں یہ بیان کیا گیا تھا کہ ان کو جو اعتراضات تھے خاص طور پر ریکنسٹرکشن پر یا اقبال کے بعض اجتہادات پر یا اس معاملے میں اقبال جس طریقے سے بعض آراء قائم کرتے ہیں، بہت سخت اعتراضات تھے۔ تو اس میں ایک یہ بھی تھا کہ انہوں نے اس کا نام ریکنسٹرکشن آف ریلیجیس تھاٹ ان اسلام کیوں رکھا ہے؟ جی، یعنی یہ چیز تو کسی حال میں بھی قبول نہیں کی جا سکتی، اسلام کو یا دین کو یا مذہب کو ریکنسٹرکشن، یہ تو گویا اس کو بدلنے کے مترادف ہے۔ تو یہاں بھی وہی غلط فہمی ہے کہ اقبال نے یہ نہیں کہا کہ یہاں ہم ریکنسٹرکشن اسلام کی کر رہے ہیں، معاذ اللہ، یہ اگر کر رہے ہیں تو پھر تو وہ نئے پیغمبر ہو گئے۔ بالکل، یعنی جو مسلمانوں کا مذہبی فکر وجود میں آیا ہے، مذہبی فکر فہم سے وجود میں آتا ہے۔ ظاہر ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں قرآن دے دیا، سنت کو جاری کر دیا، اب اس کو سمجھنے والے، آگے منتقل کرنے والے لوگ بھی مسلمان ہی ہیں اور سمجھنے والے بھی مسلمان ہی ہیں۔ سمجھنے میں جیسے ابھی ہم نے بحث کی اور یہ بتایا کہ یہ ایک بحث پیدا ہو گئی کہ کیا ہمیں دنیا کے اندر ایک آدمی اگر عمل نہیں کرتا تو اس کو مسلمان کہنا ہے یا مسلمان نہیں کہنا، یا اس کے مسلمان کے حقوق ماننے ہیں یا نہیں ماننے، یہ بحث پیدا ہو گئی نا، یا اس کے ایمان میں کمی بیشی ہوتی ہے یا نہیں ہوتی۔ یہ ساری جتنی بحثیں ہیں اس نوعیت کی بحثیں فہم سے پیدا ہو رہی ہیں، یہ کوئی وہ چیزیں نہیں ہیں کہ جو اللہ کا پیغمبر ہمیں پابند کر کے گیا ہے، بلکہ اللہ کے دین کی ہدایت جب ہمیں پہنچتی ہے تو ہم کوئی بے شعور مخلوق نہیں ہیں، جانور نہیں ہیں، جبلتوں کے پابند نہیں ہیں، ہمارے اندر غیر معمولی علمی اور فکری صلاحیتیں دی گئی ہیں، تو ہمارے یہاں فہم کا ایک عمل شروع ہوتا ہے۔ یہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض لوگ اس پر بڑی بحث کرتے ہیں کہ قرآن مجید جس صورت میں دیا گیا ہے اب آپ اس کا ترجمہ کیسے کر سکتے ہیں؟ تو ترجمہ کیا ہے؟ وہ اصل میں میرا فہم ہے، یعنی یہ ہو نہیں سکتا۔ میں اگر عرب بھی ہوں، میں قرآن پڑھوں گا تو ایک فہم ہے جو منتقل ہوگا مجھے، اور جب اس فہم کو آپ مجھ سے پوچھیں گے تو میں
عرب ہوتے ہوئے بھی عربی زبان میں بھی اس سے مختلف الفاظ میں بیان کر دوں گا جو قرآن میں بیان ہوئے. ٹھیک. چنانچہ دیکھ لیجئے کہ خود عربوں نے جب تفسیریں لکھی ہیں تو اس میں انہوں نے قرآن مجید کے اپنے فہم کو بیان کیا ہے. اسی طریقے سے آپ جلالین کو دیکھ لیں مثال کے طور پر, درمیان میں کوئی ایک جملہ کوئی ایک فقرہ لکھ کے وہ وضاحت کرتے ہیں. یہ کیا چیز ہے؟ یہ فہم ہے جملے کا. تو فہم میں اختلاف ناگزیر ہے, وہ ہوگا, اس کو آپ روک نہیں سکتے. یہ کیا چیز ہے؟ اس سے جو چیز وجود میں آ رہی ہے وہ مذہب نہیں وجود میں آ رہا نیا. مذہب تو اللہ کا ہے, دین اسلام اللہ کا ہے, اللہ کے پیغمبروں کا ہے. جو چیز وجود میں آ رہی ہے وہ مذہبی فکر ہے, یعنی ریلیجیس تھاٹ ہے. ریلیجیس تھاٹ کیونکہ انسانی فہم پر مبنی ہوتا ہے تو بعض اوقات بدلتے زمانوں میں اس کی ریکنسٹرکشن کی ضرورت پڑ جاتی ہے. یہ لفظ بڑا سا بول دیا گیا, اس لیے بعض اوقات تباہش کا باعث بنتا ہے. حالانکہ یہ جتنے اختلافات ہو رہے ہیں, یعنی اگر ابو حنیفہ سے شافعی اختلاف کر رہے ہیں تو کیا کر رہے ہیں؟ ریکنسٹرکشن ہی تو کر رہے ہیں. اچھا, اسی طرح سے اگر اشاعرہ اور معتزلہ میں بحث ہو رہی ہے تو کیا ہو رہا ہے؟ یعنی ظاہر ہے کہ اشاعرہ نے جو دنیا بنا دی ہے, اب آپ اس کو جب دوسرے طریقے سے سمجھ رہے ہیں, معتزلہ کے طریقے پر سمجھ رہے ہیں یا ماتریدیہ کے طریقے پر, تو ریکنسٹرکشن ہی کر رہے ہیں. تو یہ عمل چونکہ ایک تسلسل کے ساتھ ہوتا رہتا ہے تو وحشت نہیں پیدا کرتا. جب ایک بڑے عرصے کے بعد انہوں نے یہ محسوس کیا, اقبال نے, کہ اب ہم ایک نئی دنیا میں داخل ہونے والے ہیں. یعنی ایک دنیا وہ تھی جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد صحابہ کرام نے بنا دی. دنیا فتح ہو گئی, ایک بڑی سلطنت قائم ہو گئی. اس بڑی سلطنت میں ہم نے ایک روایت قائم کر دی دین کی, علم کی. وہ روایت بڑی توانا روایت ہے, بڑی غیر معمولی روایت ہے. اس نے 1200 سال گزار دیے. پھر اس کے بعد وہ دور ختم ہو گیا جس کو ولدورا عصر الایمان کہتا ہے. ایج آف فیتھ ہے, دنیا میں ختم ہو گئی, مسیحیوں کے ہاں بھی ختم ہو گئی, ہمارے ہاں بھی ختم ہوئی. اب اس کے بعد ہم ایک ایسی دنیا میں داخل ہو گئے جس میں دنیا کی دوسری قومیں فاتحین کی حیثیت سے نمایاں ہونا شروع ہوئیں. بڑی سلطنتیں ان کے پاس چلی گئیں, یہاں تک کہ اس وقت بھی ہم ایک ایسے عالمی نظام کے تحت زندگی بسر کر رہے ہیں جس میں 5 ان طاقتوں کی حکومت ہے جنہوں نے پہلی جنگ عظیم پھر دوسری جنگ عظیم میں دنیا کو فتح کیا ہے. تو اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ اس کا نتیجہ وہی نکلا جو نکلنا چاہیے تھا, اور وہ یہ کہ اب ہمیں بہت سی چیزیں جو ہمارے مذہبی فکر کے اندر موجود تھیں ان کی ریلیونس سے, ان کا تعلق دوبارہ تلاش کرنے کی ضرورت پیش آئی. یعنی ہو سکتا ہے کہ ہم نظر ثانی کر کے دیکھیں تو آسانی کے ساتھ ان کا ریلیشن واضح کر لیں. اس کو وہ ریکنسٹرکشن سے تعبیر کر رہے ہیں کہ اب ایک بڑی ریکنسٹرکشن کی ضرورت پڑ گئی ہے. جو کچھ انہوں نے آگے ریکنسٹرکٹ کر کے بتایا ہے, اپنی رائے دی ہے, اس سے مجھے بھی یعنی ایک نہیں دو نہیں کہا جا سکتا, قدم قدم پر اختلاف ہے, وہ ایک الگ چیز ہے. لیکن جو بات انہوں نے کہی ہے وہ اپنی جگہ ایک اہمیت ہے. نقطہ بھائی آپ نے واضح کیا.